پیار ہم پر واجب ہے، حضرت عثمان کا پیار ہم پر واجب ہے، مولا علی کی محبت ہم پر فرض ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے آپ، اگر کسی بندے نے جو ہے، حضور فرماتے ہیں ابو بکر کی اور عمر کی محبت ایمان ہے، ابو بکر سے پیار اور عمر سے پیار یہ ایمان ہے، اور حضور فرماتے ہیں جس نے ابو بکر سے بغض رکھا، ابو بکر سے دشمنی کی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے حضرت عمر سے بغض رکھا ہے، حضرت عمر سے دشمنی کی ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر سے پیار کرنا ایمان ہے، عمر سے پیار کرنا ایمان ہے، اور جس نے ان کے بارے میں غلط الفاظ بولے ہیں، ان کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ بولے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو یہاں سے معلوم پڑتا سب سے پہلے پیار حضور سے کرنا چاہیے، حضور سے محبت ایمان ہے، اس کے بعد میں صحابہ کرام سے پیار، اہل بیت سے پیار، پھر جو کلام پاک سے محبت، یعنی کہ کلام پاک کی ہر آیت سے آپ کو پیار کرنا پڑے گا، اور آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ کلام پاک کی ہر آیت حق ہے، کلام پاک کی ہر آیت اللہ کا فرمان ہے، اور کلام پاک کی ہر آیت آسمان سے آئی ہے، یہ آپ کو جو ماننا پڑے گا، اور اس پہ آپ کو ایمان لانا پڑے گا، تب جا کے آپ ایمان والے بنو گے، تب جا کے آپ مسلمان بنو گے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی کا ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں، اب جو یہاں سے یعنی کہ سرکار امام حسین سے پیار آپ نے کیا، یعنی کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ خانہ کعبہ کے اندر ہے اور روزے کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس کا وہاں پہ انتقال ہو جائے، اور انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کے اندر میرے اہل بیت کا پیار نہیں تھا، انتقال اس کا اس حالت میں ہو کہ امام حسن کی محبت اس کے سینے کے اندر نہ ہو، تو حضور فرماتے ہو ایمان والا نہیں مرا، وہ کافر مرا ہے۔ اب یہاں سے سوچیے، اب ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر مر رہا ہے، نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں ہے، وہاں پہ اس کا انتقال ہو رہا ہے، لیکن صرف بات یہ ہے اس کے سینے کے اندر امام حسین کی پیار نہیں ہے، اس کے سینے کے اندر امام حسین کی محبت نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہو ایمان والا نہیں مرا ہے، وہ کافر مرا ہے۔ تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے یعنی امام حسین سے پیار کرنا ہمارے لیے ایمان ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ کو سرکار امام حسین سے اور سرکار امام حسن سے آپ کو پیار کرنا پڑے گا۔ اور آپ جو ایک بات کا ہمیشہ یہاں سے اندازہ لگائیے، اور ایک بات آپ یہاں سے جو ہے سیکھ کے جائیے، خالی یا حسین کا نعرہ مت لگایا کریں، یا حسین اس کا نعرہ مت لگایا کریں۔ آپ جب بھی جو ہے نعرہ لگائیں یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا کہا، الحسن والحسین، الحسن والحسین۔ جب اللہ کے نبی نے جو ہے ہر جگہ امام حسن کو اور امام حسین کو ساتھ میں رکھا ہے، تو ہماری اوقات کے ہم ان کو جو الگ کریں، تو یا حسین کا نام، یا حسین کا خالی نعرہ نہیں، بلکہ جب بھی لگا تو یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، کیونکہ حضور نے ان کو ہمیشہ دونوں کو ایک ساتھ میں رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی حسین کا نام لے تو حضرت کو جو ہے حسن کا نام بھی لے، یا حسن یا حسین، یعنی کہ یہ والا جو ہے ہمارا جو نعرہ ہونا چاہیے۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، حضور کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس بندے کا انتقال میرے اہل بیت کی محبت میں ہوا ہے، جو بندہ میرے اہل بیت کی محبت میں مرا ہے، حضور فرماتے ہیں یعنی کہ زیادہ سوچئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملک الموت یعنی کہ روح نکالنے والا فرشتہ، حضور فرماتے ہیں اس کی روح نکالنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ جو یہاں سے اندر لگائیے، یعنی کہ امام حسین کی محبت جو مر رہا ہے، اہل بیت کی پیار جو مر رہا ہے، موت کا فرشتہ اس کی روح نکالنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے اہل بیت کا پیار کا مقام بہت اونچا مقام ہے، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ میرے اہل بیت کی محبت میں مرا ہے، میرے خاندان میرے گھر والوں کے پیار میں مرا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کو جنت میں ایسی عزت کے ساتھ میں لے کے جایا جاتا ہے جیسے کہ دلہن کو جو ہے، یعنی کہ دلہن کو اور عزت کے ساتھ میں روانہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس طریقے سے اس کو جنت کے اندر لے کے جایا جاتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے کہ اہل بیت سے پیار کرنا بہت ضروری ہے، اور صحابہ کرام سے پیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت صحابہ کرام کی محبت کیوں ضروری ہے، آپ یہاں تو سوچئے، صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر حضور کے اول خلیفہ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کے اول خلیفہ ہیں، اور وہ خلیفہ ہیں آپ یہاں سے سوچئے کہ جنہوں نے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائی ہیں، جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب کے مصلی پہ کھڑے ہو کے حضور کے سامنے جو ہے نمازیں پڑھائی ہیں، اور ایک نماز نہیں، روایت میں آتا ہے 17 نمازیں پڑھائی ہیں آپ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے جب اللہ کے پیارے حبیب کی طبیعت جب زیادہ ناساز ہو گئی تھی تو حضور نے بیٹھ کے بھی جو ہے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے،
تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے. اور یہاں تک نہیں بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا تھا, اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا تھا, جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو وہاں پہ دوسرے کو یہ امامت کا حق نہیں ہے. یعنی کہ اب یہاں سے سوچئے, حضور نے یہ کہا تھا جب ابو بکر موجود ہو تو دوسرے کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اللہ کے حبیب نے اس وقت فرمایا تھا جب عمر فاروق اعظم وہاں موجود تھے, حضرت عثمان وہاں موجود تھے, مولا علی وہاں موجود تھے, اور بہت سے صحابہ کرام وہاں موجود تھے. صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور نے یہ کہا تھا جب ابو بکر موجود ہو, ابو بکر کی موجودگی میں کسی کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا حق نہیں ہے. تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام بہت اونچا مقام ہے. صدیق اکبر کی شان بہت اونچی شان ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یعنی کہ صدیق اکبر کی شان کو اللہ نے اتنا اعلیٰ فرما دیا ہے, اتنا اعلیٰ فرما دیا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ سارے زمین والوں کے ایمان کو جو ہے, اب یہاں تو سوچیے انبیاء کے بعد میں, انبیاء کے بعد میں سب سے اونچا مقام انبیاء کا ہے. اور انبیاء کے بعد میں اس امت میں جو ہے, انبیاء کے بعد میں اس امت میں جو ہے سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے. انبیاء کے بعد میں, رسولوں کے بعد میں اس امت میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے. اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا, حدیث پاک میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ سارے زمین والوں کے ایمان کو جو ہے صدیق اکبر کے یعنی کہ ابو بکر کے ایمان کے ساتھ جو بدل کیا جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے ابو بکر کا ایمان سب پہ بھاری آ جائے گا, سب پہ وزنی آ جائے گا. اب یہاں سے سوچیے سارے زمین والوں کے ایمان سے بھاری ایمان جو ہے صدیق اکبر کا ایمان ہے. تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے ان کی شان بہت اعلیٰ شان ہے. تو ان سے پیار کرنا, یعنی کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا, اہل بیت سے پیار کرنا, اور حضور سے محبت کرنا, اور اللہ کے مقدس کلام پاک سے پیار کرنا, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن ان باتوں پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اگر کوئی بندے نے جو ہے صدیق اکبر کے بارے